اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری درس اور آخری چند ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 474 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے ابن نمیر سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه حین یذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وان اقترب الی شبرا اقتربت منه ذراعا وان اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. میں میرے ساتھ میرے خاص بندوں کے گمان کے پاس ہوں، یعنی جس طرح وہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں. اور میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتے ہیں. چنانچہ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں. وہ مجھے انسانوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور فرشتوں کا مجمع انسانوں سے بہتر ہے. اور اگر وہ میری طرف نیک اعمال کے ذریعے سے ایک بالش نزدیک ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہوں. ایک ہاتھ ایک گز، شرعی گز وہ ایک ہاتھ برابر ہوتا ہے. اور اگر وہ مجھے ایک گز قریب ہوتا ہے نیک اعمال کے ذریعے سے تو میں اس سے ایک باع کہتے ہیں عزیز طلباء کرام دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے فاصلے کے بقدر، یعنی دونوں ہاتھوں کو جب کھول کر پھیلایا جائے اور جتنا اس کا فاصلہ بنتا ہو اس کو ایک باع کہا جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اتنے اس سے دگنے سے بھی زیادہ فاصلے پر اس سے نزدیک ہوتا ہوں. اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں لپک کر اس کی طرف جاتا ہوں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. ویروی عن الاعمش فی تفسیر ھذا الحدیث، اور اعمش رحمہ اللہ سے اس حدیث کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، یعنی بالمغفرت والرحمت، یعنی میں اس کی طرف قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ مغفرت اور رحمت کے ساتھ. وهكذا فسر بعض اہل العلم هذا الحديث قالوا انما معناه يقول اذا تقرب الي العبد بطاعتي وبما امرت تصارع اليه مغفرتي ورحمتي. بعض اہل علم حضرات نے اس حدیث کی تفسیر اس طرح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے اپنی طاعت کے ساتھ اور جو میں نے اس کو حکم دیا ہے، اوامر کو پورا کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، تو میری مغفرت اور رحمت اس کی طرف آگے بڑھتی ہے جلدی کے ساتھ. عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک کو بعض لوگ سمجھنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر انا عند ظن عبدی بی، عبدی اس میں اضافت یہ شرافت کے لیے ہے
کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو انتہائی نیک بندے مراد ہے، یہاں پر ہر عام بندہ مراد نہیں ہے۔ اور یہ حدیث، اس کا مقصد عزیز طلباء کرام یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ حدیث ان کو ڈارس بنداتی ہے، ان کو امید دیتی ہے، ان کے خوف کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اللہ والے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ مایوسی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور مایوسی تک پہنچنا کسی عام انسان کے لیے جائز نہیں تو اولیاء اللہ کے لیے بھی بالکل ناجائز ہے۔ تو اس حدیث مبارک کے ذریعے اس کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھیں گے کہ وہ معمولی باتوں پر ہمیں پکڑے گا تو پھر اللہ ان کو پکڑے گا، کیونکہ وہ گمان ہی ایسا رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گمان اس کے علاوہ رکھے کہ معمولی باتوں پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی تو پھر اللہ ان کو نہیں پکڑیں گے۔ تو یہاں پر یہ امید اور ان کے خوف کو کم کرنا مقصود ہے، تاکہ یہ لوگ مایوسی کی حد تک نہ چلے جائے۔ وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب جہنم واستعیذوا باللہ من عذاب القبر واستعیذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال واستعیذوا باللہ من فتنة المحیا والممات۔ اللہ جل شانہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اور اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کی عذاب سے، اور اللہ کی پناہ طلب کرو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ کی پناہ طلب کرو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، دو فتنے سخت ہیں اور دو قسم کے عذاب سخت ہیں۔ دو عذاب، ایک اللہ کا عذاب اور دوسرا قبر کا عذاب، انتہائی سخت ہے یہ دونوں۔ اور اسی طرح دجال کا فتنہ اور زندگی اور موت کا فتنہ، یہ انتہائی سخت فتنے ہیں۔ تو ان چاروں سے ہمیشہ پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے یزید ابن ہارون سے، انہوں نے ہشام ابن حسان سے، انہوں نے سہیل ابن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال حین یمسی 3 مرات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ حمۃ تلک اللیلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جب وہ شام کرے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو اس رات کو کوئی بھی ڈنگ کا زہر اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ قال سہیل فکان اہلنا تعلموها فکانوا یقولونها کل لیلۃ فلدغت جاریۃ منہم فلم تجد لها وجعا۔ سہیل اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے یہ دعا سیکھ لی تھی اور وہ اس کو ہر رات کہا کرتے تھے، پس ان کی کوئی باندی وہ ڈس لی گئی تھی تو اس نے کوئی تکلیف نہیں پائی، یعنی سانپ نے یا کسی اور زہریلے چیز نے اس کو ڈسا تھا مگر اسے تکلیف کوئی نہیں ہو رہی تھی اس دعا کی برکت سے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وروا مالک بن انس ھذا الحدیث عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک ابن انس نے اس حدیث کو سہیل ابن ابو صالح، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا۔ وروا عبید اللہ ابن عمر وغیر واحد ھذا الحدیث عن سہیل ولم یذکر فیہ عن ابی ہریرہ، اور عبید اللہ ابن عمر اور کئی دیگر حضرات نے اس حدیث کو سہیل سے نقل کیا ہے اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کیا۔
باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو فضالة الفرج بن فضالة عن ابي سعيد المقبوري ان ابا هريرة قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے ابو فضالہ سے الفرج بن فضالہ، انہوں نے ابو سعید المقبوری سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعاء حفظتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادعوہ اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک، کہ ایک دعا جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے میں اس کو نہیں چھوڑتا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کا بڑا شکر بجالا ہوں اور آپ کو بکثرت یاد کروں اور آپ کی نصیحت کی پیروی کروں اور آپ کی وصیت کی حفاظت کروں۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الليث هو ابن ابي سليم عن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے، انہوں نے لیث سے، اور یہ ابن ابو سلیم ہے، انہوں نے زیاد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل يدعو الله بدعاء الا استجيب له فاما ان يعجل له في الدنيا واما ان يدخر له في الاخره واما ان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع باثم او قطيعه رحم او يستعجل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، پھر یا تو اس کی دعا دنیا میں جلدی پوری کر دی جاتی ہے یا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لی جاتی ہے، یا اس سے اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہوں سے مٹایا جاتا ہے، بشرطی کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا جلد بازی نہ کرے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یستعجل قال یقول دعوت ربی فما استجاب لی، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلد بازی کس طرح کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو پکارا مگر اس نے میری دعا قبول نہیں کی۔ ھذا حدیث غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے۔ وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا يحيى ابن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہمیں روایت کی یحییٰ نے، انہوں نے یعلا ابن عبید سے، یعلا نے کہا ہمیں روایت کی یحییٰ ابن عبید اللہ نے، انہوں نے اپنے والد عبید اللہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو ابطه يسأل الله مسألة إلا آتاها إياه ما لم يعجل۔ قالوا يا رسول الله وكيف عجلته؟ قال يقول قد سألت وسألت ولم أعط شيئا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے یہاں تک کہ اس کی بغل نظر آنے لگے، بس وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتے ہیں جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتا ہے میں نے مانگا، پھر میں نے مانگا اور لیکن مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ وروا هذا الحدیث الزہری، اس حدیث کو زہری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے عن ابن ابی عبید مولا ابن ازہر، انہوں نے اس کو ابو عبید سے نقل کیا ہے جو کہ ابن ازہر کے آزاد کردہ ہے۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. اس میں اس طرح کا مضمون ہے کہ تم میں سے کسی کی دعا یعنی دعا مانگنے والی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں کی جاتی. جلدی نہیں کرنی چاہیے. عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ انسان کے حکمت کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اس کے مصلحت کے اعتبار سے اس کے مطابق اسی کو دیتے ہیں. وہ چیز اگر اس کے لیے بہتر ہے جو مانگتا ہے وہی عطا کر دیتے ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی بیماری، تکلیف، پریشانی، مصیبت اس سے ہٹا دیتے ہیں، نہیں تو آخرت کا ذخیرہ تو اس کے لیے ہے ہی ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار العبدي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے صدقہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے محمد ابن واسع سے، انہوں نے سمیر ابن نہار العبدی سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حسن الظن باللہ من حسن عبادت اللہ. اللہ جل شانہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا اللہ کی عبادت کی خوبی میں سے ہے. ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے. عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کے کرم کا امیدوار رہتا ہے، وہ پوری طرح جی لگا کر کام کرتا ہے اسی خوشی کے ساتھ، اسی رغبت کے ساتھ کہ میں جو عبادت اپنے رب کے لیے کرتا ہوں وہ اسے قبول کرتا ہے. تو بندگی کا یہ پہلو عزیز طلباء کرام، اس سے نہ صرف یہ کہ عبادت کا لطف بڑھ جاتا ہے بلکہ اس میں حسن بھی پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ پر ایسا گمان باندھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ بہترین عبادت اسے کہا گیا. باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظرن احدكم ما الذي يتمنى فانه لا يدري ما يكتب له من امنيته. هذا حديث حسن. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے عمرو بن عون سے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے عمر ابن ابو سلمہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو سلمہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ ضرور دیکھے تم میں سے ایک اس کو جس کی وہ تمنا کرتا ہے، پس بے شک شان یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا اس چیز کو جو اس کے لیے لکھی جاتی ہے اس کی تمنا سے. یہ حدیث حسن ہے. باب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی جابر ابن نوح سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی محمد ابن عمر نے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے تو فرماتے اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ مجھے میری آنکھوں اور کانوں سے فائدہ پہنچا اور ان دونوں کو میرا وارث بنا، یعنی ان کو صحیح سلامت رکھ اور میری مدد فرما اس کے خلاف جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے میرا بدلہ لے. ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. باب وبه قال حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث السجزي قال حدثنا قتل البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی ابو داود سلیمان ابن اشعث السجزی نے، انہوں نے روایت کی قتل ابن البصری سے،
انہوں نے روایت کی جعفر بن سلیمان سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل شسع نعلہ اذا انقطع۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے تم میں سے ہر ایک اپنے پروردگار سے اپنی تمام حاجتیں مانگے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وروا غیر واحد ھذا الحدیث عن جعفر بن سلیمان عن ثابت البنانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یذکر فیہ عن انس، اور کئی حضرات نے اس کو نقل کیا ہے جعفر بن سلیمان سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں سے انس رضی اللہ عنہ کو ذکر نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسعا عليه إذا انقطع۔ ہمیں روایت کی صالح ابن عبداللہ نے، انہوں نے جعفر بن سلیمان سے، انہوں نے ثابت البنانی سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے ہر ایک چیز اپنی تمام ضرورتیں مانگے، یہاں تک کہ نمک بھی اللہ سے مانگے، اور یہاں تک کہ اپنے جوتے کا تسمہ کہ جب وہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ قَطَنٍ عَنْ جعفر بن سلیمان، اور یہ حدیث صحیح ہے، زیادہ صحیح ہے قطن کی روایت سے جو انہوں نے جعفر بن سلیمان سے نقل کیا۔ یہاں پر قطن البصری نے روایت جعفر بن سلیمان سے نقل کی تھی، تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والی روایت جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ نہیں ہے، یعنی مرسل روایت ہے، یہ اس سے زیادہ صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اپنے رب سے اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگنا یہ انسان کی بندگی کے اوپر ایک دلیل ہوتی ہے کہ جتنا انسان اپنے رب سے مانگتا ہے اتنا ہی اس کا رب اس پر مہربان ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے رب سے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، خود جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں گے تو کل کو جب بڑی چیز کی ضرورت آئے گی تو بدرجہ اولا وہ ہم اللہ کے در کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی لوگوں کے دروں پر جا کر ان سے مانگنے والے بن جائے تو پھر اللہ جل شانہ ہمارے لیے وہ در ایسے لازم کر دیتے ہیں کہ پھر ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے در کا منگتا بنا دے اور اپنے آپ سے مانگنے والا اور اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ سے پوری کروانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔